اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ کل ہم لوگوں نے غار ثور کا واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام کر کے یعنی رک کر جو ہے پھر وہاں سے جو ہے مکہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ تو راستے میں کچھ واقعات ہوئے تھے، انہی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ آج دوسرا واقعہ ہے کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ردیف اسی کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے کو۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھا، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرح توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سامنا پڑتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو راستہ بتاتے، مگر دونوں بات وہاں پہ آ گئی، سمجھنے والا جو سمجھے۔ بھائی سفر میں اجنبی آدمی پوچھے تو بھائی راستہ بتا، حکمت ہے اسے کہتے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے اور حکمت بھی ہے، اسی کہا کہ بڑا لطیف انداز میں، ہنسی کے انداز میں۔ اب دوسرا واقعہ ہے اس کے آگے کا کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھنٹے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ کی پاس میں کچھ ہے؟ بولی، بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے تو اسے دودھ لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ آپ کا قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دودھ لو۔ اس گفتگو کے بعد یعنی بات چیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا اور پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ یہ معجزہ اللہ کا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا معجزہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد رضی اللہ عنہ نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی خوبیاں اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، انہیں پورا بتا دیا۔ کتاب کے آخر میں یہ اوصاف درج کیے گئے ہیں، بعد میں آئے گا۔ یہ اوصاف یعنی خوبی سن کر ابو معبد رضی اللہ نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، کوئی ایسا راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز بھری، یہ تو راستے کا واقعہ تھا، اب مکے میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ادھر مکے میں ایک آواز بھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، اور آواز یہ تھی، عربی میں ہے، یہ شعر ٹائپ کا ہے، اس کی ہم ترجمہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العرش
ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قدسی، اللہ نے اس کے ہاتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ میں تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا، یہ اسماء رضی اللہ عنہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ ان کی بڑی بہن تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، کہ ایک زنجیریں مکہ سے اشعار پڑھتا ہوا آیا کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لوگ، لیکن خود اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی تھی کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ یہ کسی کو بتایا تو تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلنا ہے۔ چوتھا واقعہ، راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کا ایک مجلس میں بیٹھا تھا، کتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لوڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھوڑے اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایسا ہی انہوں نے کیا کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے۔ 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، کہ کوئی اور جان جائے گا تو اور چلا جائے گا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپر سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھے سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کی تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور زر پہنچاؤں یا نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا، یعنی پیچھا کر لیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ میں اس سے گر گیا، پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ یعنی یہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گیا پیچھا کرتے کرتے یہ آدمی سوراخ، اور لیکن دلدل میں اس کے پاؤں پھنس گئے گھوڑے کے۔ نہیں، اللہ کے حکم سے اس کے گھوڑا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ ہاں، بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کی تیر سے قسمت معلوم کی، پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ یعنی جب ارادہ بدل لیا کہ ہم کو ملنا ہے ان سے، پھر گھوڑا چل دیا۔ یعنی اللہ کا معجزہ تھا یہ۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اس وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت یعنی انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کو عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے، اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی گئی ہے، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جسم
کی سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا وہ کوئی ہمیں نہ پا سکا، بس ایک ہی آدمی ان کو پا سکا۔ وہی سراغ ہے۔ ہاں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ پھر مکے واپس چلا گیا۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، کہنے لگے کہ ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی اس نے کہا کہ ادھر کوئی نہیں ہے، چلو۔ یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا، یعنی اللہ کی مرضی، آیا تھا کس ارادے سے، واپس ہو گیا کس ارادے سے۔ ایک واقعہ اور ہے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ اکروس نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ کی تلاش میں نکلے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزہ سے باندھ لی، جس کا سفید پھیرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے مدینے کی طرف۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ ہے، چھٹواں واقعہ ہے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے، یعنی کچھ انعام وغیرہ دیے۔ یعنی جو لوگ راستے میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی لا الہ الا کلمہ کا اقرار کر لیا۔ آتے تھے کس ارادے سے لوگ، یعنی اللہ کی ایک خوبی تھی، صفت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی تھا۔ اور آج بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے معجزات دکھائی دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہے، آج بھی بہت نیک لوگ ہیں، موجود ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے کہ تم اگر مومن ہو تو تم کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر وعدہ ہے، ایک شرط ہے کہ اگر تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، یعنی شریعت کے پابند بن جاؤ، تو اللہ سب کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطابق زندگی گزارنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت ولوالدی وللمؤمنین عزیز وابار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین و تمام علاقے کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ انہیں ظلم سے نجات دلا دے، یا اللہ ظالموں کے چالوں سے انہیں بچا لے، یا اللہ تم ہی سب کا مددگار ہے، یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو بھی تو حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔